میں اپنی امی کی ڈائری پڑھ رہا تھا جس میں ان کی آپ بیتی لکھی ہوئی تھی۔ کہانی جاری تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ عرفان نے اپنے ماموں کی بیٹی عشرت جہان سے شادی کر لی تھی۔ ان کی شادی کے 4 ماہ کے بعد میں نے تمہیں جنم دیا۔ تمہارے دادا جان بہت خوش تھے۔ انہوں نے تمہارا نام فرمان علی تاباں رکھا۔ تمہارے دادا کے والد کا نام خورشید تاباں تھا۔ انہیں اپنے والد سے عقیدت تھی، اس لیے تمہارے نام کے ساتھ تاباں منسلک کر دیا۔ میں کیا بتاؤں تم کیسے گورے چٹے گول مٹول سے پیارے سے تھے۔ تمہیں دیکھ دیکھ کر دل نہیں بھرتا تھا۔ میں ایک خود غرض ماں کی طرح سوچتی تھی کہ کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گی، تمہیں فولاد بننے کے لیے تمہارے دادا کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں نے ان سے کہا آپ کا پوتا کتنا پیارا ہے، اسے ڈاکٹر بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم دونوں اپنے اپنے طور پر اسے ڈاکٹر اور لوہار بنانے کی کوششیں کریں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی بچپن سے لوہار بناتے بناتے ایک کارخانے کا مالک بنا دیا۔ تم اپنی کوششوں سے اسے ڈاکٹر ضرور بناؤ۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی زندگی ملے کہ میں اپنے پوتے کو اپنے بیٹے سے بڑا آدمی بنا کر اس کے مقابل کھڑا کروں اور اسے بتاؤں کہ اولاد محض گوشت پوست کا لوتھڑا نہیں ہوتی، صرف ماں باپ اسے پہاڑ بناتے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن حالات پوری طرح ہمارے موافق نہیں تھے۔ جب تم 2 برس کے ہوئے تو ایک رات اسپتال سے اپنے بنگلے کی طرف جاتے ہوئے ایک بڑی سی وین نے میری کار کا راستہ روک لیا۔ مجھے زبردستی کار سے کھینچ کر وہاں سے اتار کر وین میں بٹھا دیا۔ وہ کلیشنکوف لیے ہوئے تھے اور دھمکی دے رہے تھے کہ میں ذرا بھی چیخوں گی تو مجھے گولی مار دی جائے گی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ میں تمہارے لیے پریشان بھی تھی اور یہ اطمینان بھی تھا کہ تم بنگلے میں اپنے دادا کے پاس ہو۔ وہ وین بڑی دیر تک چلتی ہوئی ایک جگہ رک گئی۔ مجھے سہارا دے کر اتارا گیا، پھر وہ میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے کسی مکان کے اندر لائے اور میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک اسٹریچر بیڈ پر ایک زخمی لیٹا ہوا تھا۔ میں اغوا کو بھول کر اپنی عادت سے مجبور ہو کر دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، پھر بولی خون بہت بہ رہا ہے، اسے اسپتال کیوں نہیں لے جاتے؟ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کہا اسے اسپتال لے جائیں گے تو ہم سب گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ میرا جوان بیٹا ہے، پولیس مقابلے میں اسے 2 گولیاں لگی ہیں، خدا کے لیے اسے کسی طرح بچا لو۔ میں نے دیکھا ایک میز پر آپریشن کے کچھ آلات رکھے ہوئے تھے، اگرچہ وہ ضرورت کے مطابق نہیں تھے مگر جتنے آلات تھے میں ان سے کام کر سکتی تھی۔ میں نے پوچھا اس کے خون کا گروپ کیا ہے؟ کم از کم 2 خون کی بوتلیں ضروری ہیں۔ اس زخمی جوان کے باپ نے کہا میں ایک بوتل لے آیا ہوں، دوسری بوتل ابھی آ جائے گی، پلیز اس کے جسم سے گولیاں نکالو۔ اس نے ایک سادہ سا کپڑا دیا، میں نے اسے ایپرن کے طور پر باندھ لیا، منہ کو دوپٹے سے لپیٹ لیا، پھر ضروری آلات ایک ٹرے میں رکھ کر ایک شخص سے کہا کہ وہ میرے قریب کھڑا رہے۔ باقی 6 افراد تھے، انہیں کمرے سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ سب چلے گئے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ایسے ماحول میں آپریشن شروع کیا جہاں ایک معمولی سا آپریشن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ تمام اسلحہ بردار مجرم تھے، مجھے جبرن اٹھا کر لائے تھے۔ اگر میں آپریشن کرنے سے انکار کر دیتی تو وہ مجھے گولی نہیں مار سکتے تھے۔ اسلحہ پھینک کر میرے قدموں میں گر کر اپنے باس کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے گڑ گڑاتے رہتے، لیکن میں نے ایسا موقع نہ آنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں مسیحائی کا شدید جذبہ دیا ہے۔ میں زخموں کو دیکھ کر خود بے چین ہو جاتی ہوں اور ان کی موت سے لڑنے لگتی ہوں۔ بہرحال میں نے اس کے جسم میں پیوست ہونے والی 2 گولیاں نکال دیں، خون کے بہاؤ کو روک دیا، اسے نیا خون پہنچانے کا انتظام کیا اور کمرے سے باہر آئی۔ باس نے تیزی سے آگے بڑھ کر پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا تمہارا بیٹا خطرے سے باہر ہے مگر چند دوائیں ضروری ہیں، انہیں فوراً منگوا لو۔ میں نے دوائیں لکھ کر دیں، پھر باس سے کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنی سلامتی کے لیے تمہارے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ تم سب مجرم ہو، لیکن میرے سامنے جو زخمی تھا وہ میرے لیے صرف ایک مریض تھا۔ مریض دوست ہو، دشمن ہو، انسان ہو یا شیطان ہو، اس کا علاج میرے لیے ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ باس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹی میں نے جوان بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر تمہیں اغوا کیا ہے۔ میں نے تمہاری بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ میں نے ایک بار ایک ڈاکٹر سے سنا تھا کہ تم صرف ایک چاقو اور ایک قینچی سے لالٹین کی روشنی میں آپریشن کر سکتی ہو۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ ایک بے مثال سرجن ہو۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ تم نے آپریشن سے انکار کیا تو میں تمہارے بیٹے کو گھر سے اٹھا لاؤں گا، پھر تم اپنی ممتا سے مجبور ہو کر میرے بیٹے کی جان بچاؤ گی، مگر تم نے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ واقعی تم عبادت سمجھ کر اپنا فرض ادا کرتی ہو۔ میں نے کہا آپ اطمینان رکھیں، میں اس کے زخم بھرنے تک اس کا علاج کرتی رہوں گی، لیکن بار بار یہاں آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہیں آؤں گی۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ وہ بولے ٹھیک ہے میں بھروسہ کروں گا۔ میرا نام ملک قاسم جان ہے۔ یہاں سے اسلام آباد تک اونچی سوسائٹی میں میری بڑی شہرت ہے۔ بہت کم سیاستدان اور بیوروکریٹس جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ آج رات کاؤنٹر فائرنگ میں پولیس
पुलिस वाले मेरे बेटे को ना पहचान सके, लेकिन उसे अस्पताल ले जाते तो ये पहचाना जाता। फिर मुझे अपने गैर कानूनी जराए से इस पुलिस पार्टी के अफसर और सिपाहियों को मार डालना पड़ता या उनका तबादला करवाना पड़ता, मगर तुमने इतने बड़े मामले को बड़ी खामोशी से निपटा दिया है। मैंने जो दवाएं लिख कर दी थी उसे एक बंदा ले आया। मलिक कासिम जान ने कहा, बेटी तुम बता दो ये दवाएं कैसे इस्तेमाल करवाई जाएंगी या फिर तुम घर जाकर आराम करो। मैंने कहा, सिर्फ दवाएं इस्तेमाल करवाने से काम नहीं बनेगा, मुझे इसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे चेक करना होगा कि इसकी नब्ज और दिल की धड़कनें एतदाल पर हैं या नहीं। जब आपने मुझे बेटी कहा है तो मैं अपने भाई को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मलिक कासिम जान खुशी से खिल उठा। उसने मेरी पेशानी चूम कर दुआएं दी। मैंने फोन के जरिए तुम्हारे दादा जान से कहा कि एक मरीज की हालत बहुत नाजुक है, मैं उसके इलाज में मसरूफ हूँ, इसलिए कल 10-11 बजे तक आ सकूंगा। तुम्हारे दादा जान ने कहा, मैं कई बार अस्पताल फोन कर चुका हूँ, पता नहीं तुम किस मरीज के पास हो। मैं तुम्हें बहू से ज्यादा बेटी मानता हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। या तो ये पेशा छोड़ दो या मुझे यहाँ से जाने दो। उन्होंने फोन बंद कर दिया। मैंने समझ लिया कि अब तुम्हारे दादा जान भी मुझ पर शुबा करने लगे हैं। मैं बड़ी कश्मकश में मुब्तला हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि एक लेडी डॉक्टर की हैसियत से कैसे नेक नाम रहूं, जबकि शौहर से भी अलहदगी हो गई थी। जिसे शौहर छोड़ दे वो औरत तो यूं भी तनकीद का निशाना बनती रहती है। मलिक कासिम जान ने मुझे परेशान देखकर पूछा, बेटी कोई परेशानी है, मुझसे बोलो। मैं एक बाप की तरह हर परेशानी और हर मुसीबत के सामने ढाल बनकर रहूंगा। मैंने उसे तमाम हालात बताए। उसने कहा, मैं इन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे उनके नाम और पते बताओ। मैंने कहा, मारना होता तो मैं उन्हें बहुत पहले हलाक कर चुकी होती। उनकी मौत से मेरी बदनामी खत्म नहीं होगी। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगी कि वो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मेरी पारसाई का एतराफ करें। मलिक कासिम जान ने कहा, तुम अपने छोटे बच्चे और ससुर के साथ रहती हो, अक्सर इमरजेंसी में रातों को अस्पताल या किसी मरीज के घर जाती होगी। लोग तुम्हारी फर्ज शनासी को नहीं समझेंगे, खामखा बदनाम करते रहेंगे। मैंने कहा, जो खामखा औरतों को बदनाम करते हैं मैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दे सकती हूँ, इसके लिए आपकी मदद चाहती हूँ। वो बोले, हाँ बोलो, जो चाहोगी वो करूंगा। मैंने कहा, मैं अंडरग्राउंड तंजीम में मलिक कासिम जान की बेटी कहलाना चाहती हूँ। मेरे पास इख्तियारात हों कि आपके तमाम मातहत मेरे एक हुक्म पर आधी रात को भी मेरे पास दौड़े चले आएं और मेरे लिए जान की बाजी लगाने से गुरेज न करें। वो बोले, आमना जब तुम मेरी बेटी हो तो मेरे तमाम मातहत तुम्हारे मातहत बनकर रहेंगे। कोई तुम्हारे जानलेवा हुक्म से भी इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। पहले मैं तन्हा थी, अब एक अंडरग्राउंड खतरनाक तंजीम की कुव्वत हासिल कर ली, और ये इसलिए कि आइंदा मुझे कमजोर और तन्हा रहने वाली औरत समझकर लोग मेरे फराइज की अदायगी में रुकावट न बने। दूसरे दिन मलिक कासिम जान के बेटे हाशिम जान की हालत संभल गई। वो बाप को देखकर मुस्कुराया। कासिम जान ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, बेटे इस लेडी डॉक्टर का शुक्रिया अदा करो, इसने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया है। ये मेरी बेटी और तुम्हारी सगी बहन से भी बढ़कर है। हाशिम जान कुछ कहना चाहता था। मैंने कहा, कुछ न बोलो, मैं दवा दे रही हूँ, तुम्हें फिर नींद आएगी, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। मैंने उसे दवाएं खिलाई, एक इंजेक्शन लगाया, वो थोड़ी देर बाद सो गया। मैं 2-4 घंटे बाद वापस आने का वादा करके अपने बंगले में आई। तुम्हारे दादा मुझसे सख्त नाराज थे, उन्होंने कुछ सख्त बातें भी की। मैंने बर्दाश्त किया, फिर कहा, मैं एक जवान लेडी डॉक्टर हूँ और बदकिस्मती से ये बात फैल गई है कि खामद ने मुझे घर से निकाल दिया है। मगर हकीकत क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन आइंदा आपको भी मेरा घर से बाहर रहना नागवार गुजरेगा। मैं किसी मरीज को जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़कर नेकनामी कायम रखने के लिए रातों को घर नहीं आ सकूंगी। मैं नहीं चाहती कि ये बात आपके जहन पर गिरा गुजरे। मेरा चाल चलन अच्छा है या बुरा ये आप खुदा पर छोड़ दें और मेरे बेटे को यहाँ से ले जाएं। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम मेरे पोते को मेरे हवाले करोगी, अपने बेटे के बगैर रहोगी? मैंने कहा, हाँ, कल रात एक बहुत खतरनाक मुजरिम ने कहा था अगर मैं उसके बेटे का ऑपरेशन न करती तो वो मेरे बेटे को अगवा कर लेता। मैंने उस खतरनाक मुजरिम से समझौता कर लिया है, लेकिन हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में वही एक खतरनाक मुजरिम तो नहीं है। आइंदा किसी दूसरी तंजीम और माफिया वाले मेरे बेटे को मेरी कमजोरी बना सकते हैं, उस मासूम पर जुल्म कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ मेरी कोई कमजोरी किसी के हाथ न आए। ये मुझसे दूर आपके साए में रहेगा तो कोई इसे अगवा नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी ममता और दानिशमंदी को समझ रहा हूँ। मेरे पोते और तुम्हारे बेटे की बेहतरी इसी में है कि तुम अपने कलेजे पर पत्थर रख लो। मैं आज किराए का एक मकान तलाश करके इसे अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने कहा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं अपने बेटे की परवरिश और तालीम के इखराजात पूरे करती रहूंगी।
یہ میرا حق ہے اور آپ مجھے یہ حق ادا کرنے دیں گے۔ تمام معاملات طے کرنے کے بعد تمہارے دادا جان تمہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے اطمینان تھا کہ تم جہاں رہو گے میں وہاں جا کر تمہیں دور سے دیکھ لیا کروں گی، لیکن کسی دشمن کو معلوم نہیں ہونے دوں گی کہ تم کسی متوسط طبقے والوں کے علاقے میں اپنے دادا جان کے ساتھ رہتے ہو۔ میں نے تمہیں ہر طرح سے تحفظ فراہم کرنے کے بعد عرفان کے ماموں کی خبر لی۔ ایک رات ملک قاسم جان کے 3 وفاداروں کے ساتھ کارخانے کے احاطے میں اس بنگلے کے اندر پہنچ گئی جہاں وہ ماموں ہدایت اللہ رہتا تھا۔ رات کے 9 بجے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حیرانی سے بولا تم یہاں کیسے آئیں؟ کیا گیٹ پر مسلح پہرے دار نہیں؟ میں نے کہا پہرے دار تھے، ہم نے صبح تک کے لیے انہیں سلا دیا ہے اور تمہیں قیامت تک کے لیے سلانے آئے ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے ایک ماتحت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا، پھر دوسرا ہاتھ اس کے لباس میں ڈال کر ایک ریوالور نکال لیا۔ میں نے دوسرے ماتحت سے کہا اس کے ریوالور کو کپڑے سے صاف کرو، اسی ریوالور سے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے۔ پولیس والے یہی سمجھیں گے کہ اس نے اپنے ہی ریوالور سے خودکشی کی ہے۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا نہیں مجھے قتل نہیں کرو، آمنہ تم میری بیٹی ہو، میں تمہارے باپ جیسا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا، پھر کہا صرف کام کی بات کرو، تم نے فون نمبر غلط ڈائل کیا تھا۔ اپنے کسی آلائے کار کو پہلے سے سمجھا دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر احتشام بن کر مجھے بد چلن ثابت کرے۔ کون تھا وہ تمہارا آلائے کار؟ میں نے ماموں کو ایک لات ماری، وہ کرسی سمیت پیچھے کی طرف فرش پر الٹ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر پیر رکھ کر کہا میں نے اسی دن کہہ دیا تھا، سچ کہو گے تو صرف اپاہج بنا کر زندہ چھوڑ دوں گی، جھوٹ بولو گے تو بڑی بے دردی سے ہلاک کروں گی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا میں سچ کہتا ہوں، میں نے جس کا نمبر ڈائل کیا تھا اور جو ڈاکٹر احتشام بن کر تمہیں بدنام کر رہا تھا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کتنے قتل کر چکا ہے۔ میں نے کہا اس نے ہزاروں قتل کیے ہوں گے، مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ ماموں بولا آمنہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں پہلے اسے نہیں جانتا تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی عرفان سے کرنے کے لیے تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں اور تمہیں بدنام کر کے عرفان کی نظروں سے گرانا چاہتا ہوں، تو وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ تمہارا دیوانہ ہے، اگر عرفان تمہیں طلاق دے تو وہ تمہیں اپنی داشتہ بنا کر رکھے گا۔ تب ہم نے تمہارے خلاف منصوبہ بنایا اور اس پر جس طرح عمل کیا وہ تم دیکھ چکی ہو۔ میں نے کہا اتنی لمبی باتیں نہ کرو، سیدھا سا جواب دو، وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ ماموں بولے میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتا ہے، وہ کوئی پراسرار قاتل ہے، مگر ہاں میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنی کچھ تصویریں دے گا تو میں ایک بہت ہی ماہر فوٹوگرافر کے ذریعے تمہاری اور اس کی تصویریں اس طرح مکس کرواؤں گا کہ وہ تمہارے لیے شرمناک اور بدنامی کا باعث بن جائیں گی۔ میں نے کہا چلو اٹھو، مجھے اس کی تصویریں دکھاؤ، اور ابھی تک تم نے اس کا نام نہیں بتایا۔ وہ فرش پر سے اٹھتے ہوئے بولا اس نے اپنا اصل نام نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ دوست اور دشمن اسے ڈینجرس مین کہتے ہیں۔ ماموں ہمارے آگے کانپتے ہوئے چلنے لگا۔ میرے ایک ماتحت نے کہا میڈم ہم ایک ڈینجرس مین کو جانتے ہیں، پتہ نہیں یہ کس کا ذکر کر رہا ہے، ابھی تصویر دیکھ کر پتہ چل جائے گا۔ ماموں نے کمرے میں آ کر ایک الماری کھولی، اندر سے ایک لفافہ نکال کر اس میں سے 2 تصویریں نکالی۔ میں نے ایک تصویر دیکھی، وہ ایک جوان صحت مند تھا، اس کا رنگ کچھ سیاہی مائل تھا۔ میرے ماتحت نے دوسری تصویر کو دیکھتے ہی کہا یہ تو شمشیر سنگھ کالیا ہے اور واقعی ڈینجرس مین کہلاتا ہے، لیکن اسے تو بھارت میں ہونا چاہیے۔ میں نے پوچھا تم اسے اچھی طرح جانتے ہو؟ تینوں ماتحتوں نے کہا کہ وہ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا میڈم ہم اس شمشیر سنگھ کالیا کے بارے میں واپسی پر بتائیں گے، پہلے آپ اس سے نمٹ لیں۔ میں نے ماموں ہدایت اللہ کو کہا ایک لیٹر پیڈ اور قلم اٹھاؤ اور میز پر بیٹھ کر پوری تفصیل لکھو کہ اپنی بیٹی عشرت جہاں کو عرفان کی شریک حیات بنانے کے لیے مجھے بدچلن ثابت کرنے کی خاطر کیسے منصوبے بنائے گئے تھے اور شمشیر سنگھ کالیا عرف ڈینجرس مین کے ساتھ کیسے ان منصوبوں پر عمل کر کے مجھے بدنام کر کے عرفان کی زندگی سے نکالا گیا ہے۔ وہ میرے حکم کے مطابق لکھنے لگا۔ میں درمیان میں سے اسے ٹوکتی رہی کہ وہ پوری تفصیل سے لکھے اور اپنی بیٹی عشرت کی بھی یہ بات نہ چھپائے کہ جب میں لاہور میں ہوتی تھی تو عشرت اپنی اداؤں سے عرفان کو دیوانہ بنایا کرتی تھی۔ جب وہ تحریر ختم کرنے لگا تو میرے ایک ماتحت نے کہا ٹھہرو، ابھی اس اعتراف نامے کا اختتام نہ کرو، آگے لکھو کہ تم شمشیر سنگھ کالیا کی زیر زمین سرگرمیوں کو اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ بھارتی انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر ہے، انٹرپول والوں سے چھپ کر آتا ہے اور تمہارے گھر میں پناہ لیتا ہے۔ وہ گن پوائنٹ پر تھا، اس سے جو کہا گیا وہ لکھتا چلا گیا۔ وہ تحریر لیٹر پیڈ کے 4 کاغذوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ان کاغذات کو تہہ کر کے اپنے پاس رکھتے ہوئے ماتحتوں سے کہا
कहा, इसे पूरी बोतल पिलाओ। 2 मातहतों ने उसे जकड़ लिया, तीसरे ने बोतल खोलकर उसके मुंह से लगा दी। पानी या सोडे के बगैर वो शराब अंगारे की तरह जलती हुई उसके हलक से उतर रही थी। पहले तो वो तड़पता रहा, फिर शांत हो गया। नशे के बायस उसकी खोपड़ी उलट गई थी। मैंने कहा, इसका एक पैर बेकार कर दो। एक मातहत ने रिवॉल्वर में साइलेंसर लगाकर उसके घुटने का निशाना लिया, फिर खटाखट फायर करते हुए 4 गोलियों से घुटने की हड्डी को रेजा रेजा कर दिया। तकलीफ की शिद्दत के बायस नशा हरण हो गया था। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसका मुंह सख्ती से दबा दिया गया। वो बेहोश हो गया। अस्पताल की नर्सें और वार्ड बॉयज मेरी बेहद इज्जत करते थे। मैं जब भी किसी ऑपरेशन का मुआवजा वसूल करती थी, उन सबको इनाम के तौर पर काफी रकम दिया करती थी। मैंने उन्हें समझा दिया था कि अस्पताल की इंतजामिया वाले या पुलिस वाले मेरे बारे में पूछें तो उन सब का एक ही जवाब होना चाहिए कि मैं रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक अस्पताल में ड्यूटी पर थी। फिर मैंने मामू हिदायतुल्लाह को अपाहिज बनाते हुए अस्पताल पहुंचकर 2-4 मरीजों को अटेंड किया था। उन मरीजों के मुख्तलिफ वार्ड में दीवार घड़ियां नहीं थी। दूसरे दिन पुलिस ने अस्पताल आकर इंक्वायरी की तो अस्पताल में मेरी मौजूदगी साबित हो रही थी। अस्पताल की इंतजामिया के आला ओहदेदारों ने कहा, इंस्पेक्टर, क्या आप नहीं जानते कि डॉक्टर आमना कितनी मारूफ सर्जन हैं? तमाम सीनियर डॉक्टर भी उनकी इज्जत करते हैं। आप डॉक्टर आमना के खिलाफ ऐसी मजे का खेज बात कर रहे हैं जैसे वो डॉक्टर नहीं गैंग लीडर हैं और अपने साथ 3 गुंडों को लेकर आई हूँ। मेरे मजाजी खुदा इरफान मेरे सामने नहीं आए, लेकिन इशरत के साथ पुलिस वालों के पास दौड़ते रहे, मगर ये साबित ना हो सका कि मैंने उनके मामू को अपाहिज बनाया है। फिर मलिक कासिम जान ने पुलिस वालों को वार्निंग दी, डॉक्टर आमना मेरी बेटी है, उस पर इल्जाम लगाने वालों से कह दो कि उन सब की शामत आ गई है और तुम लोगों की भी वर्दियां उतरने वाली हैं। मेरे साथ रहने वाले मातहतों ने मलिक कासिम जान को बताया कि भारतीय अंडरग्राउंड तंजीम का गॉडफादर शमशीर सिंह कालिया उर्फ डेंजरस मैन यहाँ आया था और मैडम आमना को अपनी दाश्ता बनाना चाहता था। कासिम जान ने मेरे सामने खुफिया मोबाइल फोन के जरिए डेंजरस मैन से राब्ता किया, फिर कहा, हेलो कालिया, मैं क्यूजे हूँ। उसने कोड नेम के तौर पर खुद को क्यूजे कहा। उधर से वो गुर्रा कर बोला, मैंने 1000 बार कहा है मुझे कालिया न कहो, मैं डेंजरस मैन हूँ। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं कोड नेम के बदले तुम्हारा असल नाम लूंगा। फिर ये फोन कॉल पकड़ी जाएगी तो इंटरपोल वाले तुम्हारी गर्दन दबोचने पहुंच जाएंगे। कासिम जान बोला, अबे कालिए, किसे धमकी दे रहा है तू मेरा असल नाम लेगा, मैं तेरा असल नाम लूंगा। फिर तेरे इंटरपोल वाले रिश्तेदार तेरी भी गर्दन दबोचने भारत पहुंच जाएंगे। अब ये बता कि पाकिस्तान क्यों आया था? यहाँ तूने मेरी गफलत से क्या फायदा उठाया है? वो बोला, चोर से पूछता है क्या चोरी करने आया था? तू वहाँ का 30 मार खान है, खुद ही मालूम कर ले। कासिम जान बोला, वो तो मालूम कर लूंगा, लेकिन तूने मेरी बेटी डॉक्टर आमना का घर उजाड़ा है, मैं भारत की जमीन से तेरे कदम उखाड़ दूंगा। वो बोला, ए जरा ठहर ठहर के बोल, ये क्या बोल रहा है? वो डॉक्टर आमना तेरी बेटी है, मगर तेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है। कासिम जान ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ उसे दिमाग में नक्श कर ले, कल से मौत तेरा पीछा करती रहेगी। कालिया कहका लगाकर बोला, तेरी बेटी की किस्मत अच्छी थी कि मैंने उसका घर उजाड़ कर उसे अगवा नहीं किया, क्योंकि ये मालूम हुआ था कि वो माँ बनने वाली है। हम हिंदू गर्भवती को हाथ नहीं लगाते, इसलिए सोचा 1 बरस के बाद खास तौर पर उस हसीना के लिए पाकिस्तान आऊंगा। लेकिन 3रा बरस गुजर रहा है, यहाँ के मामलात में इस तरह उलझ गया हूँ कि दिल में उतर जाने वाली को अपने बेडरूम में लाने का मौका नहीं मिल रहा है। मगर कुछ भी हो, आऊंगा, उसके लिए जरूर एक बार आऊंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। कासिम जान ने गुस्से से अपने मोबाइल को देखा, फिर उसे ऑफ करके बोला, बेटी वो बहुत कमीना है, आज से तुम्हारी कोठी के अतराफ मेरे आदमी खुफिया तौर पर पहरा देंगे। तुम जिस अस्पताल में भी ऑपरेशन के लिए जाओगी, सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हारी निगरानी करते रहेंगे। वो बहरूपिया है, भेस बदल कर भी धोखा देता है। उसका एक बहुत ही खतरनाक बॉडीगार्ड है, उसका नाम भीमा दास है। उसकी जिस्मानी कुव्वत ऐसी है कि दुश्मन उसे रोबोट कहते हैं। मैंने कहा, मैं ऐसे दुश्मनों के चेहरों से वाकिफ रहना चाहती हूँ, क्या भीमा की तस्वीर होगी? वो बोले, मेरे पास तस्वीर है, तुम्हें मिल जाएगी। एक वक्त था जब मैं एक सीधी सादी लेडी डॉक्टर थी। इरफान से शादी करने के बाद मेरे खिलाफ ऐसी साजिशें होती रहीं कि मेरी शख्सियत और मेरी जिंदगी गुजारने का अंदाज बदलता गया। ये अच्छी तरह समझ लिया था कि एक जवान लेडी डॉक्टर शराफत और सादगी से जिंदगी नहीं गुजार सकती। बदनाम करने वाले इस तरह उसका पीछा करते हैं कि बदनामी उसका मुकद्दर बनती चली जाती है। बहरहाल हालात ने मुझे पत्थर बना दिया था। 6 बरस गुजर गए, शमशीर सिंह कालिया मेरा दीवाना बनकर नहीं आया, उसकी कोई खबर नहीं मिली। इस अरसे में इशरत और इरफान 2 बेटों और 2 बेटियों के वालिदैन बन गए। मैंने इरफान को चैलेंज किया था कि मैं उसकी औलाद को जन्म दूंगा, वही औलाद जवान होकर उसका गिरबान पकड़ेगी और उससे अपनी माँ की बदचलनी का सबूत मांगेगी। इसलिए मैंने इरफान से अपनी तौहीन का इंतकाम नहीं लिया। लेकिन कुदरत भी भटकने वालों को कुछ सबक सिखाती है।
ایک رات عرفان لندن جا رہا تھا، لیکن فلائٹ مس ہونے کے باعث واپس آیا تو عشرت کو اپنے ایک عاشق کے ساتھ ایسی شرمناک حالت میں پایا کہ غصہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے عاشق کو مار ڈالنے کے لیے ریوالور نکالنا چاہا، لیکن عاشق نے اس پر حملہ کر دیا۔ جس بریف کیس میں ریوالور تھا وہ لڑائی کے دوران میں پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ وہ عاشق بھاگتا ہوا کوٹھی کے باہر آیا، وہاں بھی ہاتھا پائی ہوئی۔ وہ بھاگ کر اپنی کار میں آ گیا، اسے سٹارٹ کر کے جانے لگا، لیکن عرفان نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ بھی لپک کر دروازہ کھولتا ہوا کار کے اندر پہنچ گیا۔ عشرت گھبرائی ہوئی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ نہ چلا کہ کار کے اندر ان کی لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا۔ وہ کار ڈگمگاتی ہوئی تیز رفتاری سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کار ایک آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی تھی اور ٹکراتے ہی ایک دھماکے کے ساتھ شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ میں اس واقعے کی تفصیل نہیں جانتی۔ میں نے اخبار میں عشرت کا بیان پڑھا۔ اس نے پولیس والوں کو یہ بیان دیا تھا کہ گھر میں چور گھس آیا تھا، عرفان کو دیکھتے ہی فرار ہونا چاہتا تھا، مگر عرفان بھی اسی کار میں گھس کر اسے پکڑنے اور اپنے قابو میں کرنے گئے تھے۔ پھر وہ کار عشرت کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کار کو حادثہ پیش آیا اور وہ کار شعلوں میں گر گئی، لیکن کار میں 2 افراد تھے اور پولیس والوں کو اس کے اندر سے ایک ہی جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ اس طرح یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ حادثے سے پہلے ایک نے کار سے باہر چھلانگ لگا دی تھی اور یوں جلنے مرنے سے بچ گیا تھا۔ جلی ہوئی لاش ناقابل شناخت تھی۔ عشرت کے بیان کے مطابق وہ جلی ہوئی لاش اس کے شوہر عرفان کی تھی۔ چور بچ گیا تھا اور اسے فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ اگر عرفان حادثے سے بچ جاتا تو گھر ضرور واپس آ جاتا۔ مجھے بھی یقین کرنا پڑتا، اگر عرفان زندہ ہوتے تو وہ عشرت کو بے وفائی کی سزا دینے ضرور آتے۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا، عرفان نے مجھ پر بدچلنی کا الزام لگایا تھا۔ مجھے دکھ اسی بات کا تھا کہ میرے مجازی خدا نے اپنی زندگی میں میرے دامن کے دھبے کو نہیں دھویا تھا۔ اس کی حادثاتی موت کے 40 دن بعد گجرات کے ایک بہت بڑے مل مالک نے کورٹ سے نوٹس بھیجا کہ عرفان نے کارخانہ اور وہ شاندار کوٹھی 3 کروڑ روپے میں 1 برس پہلے گروی رکھ دی تھی۔ عرفان نے اپنی زندگی میں اس مل مالک سے 3 قسطوں میں وہ رقم لی تھی اور پکے کاغذ پر لکھ کر دیا تھا کہ اگر اس نے 1 سال کے اندر وہ 3 کروڑ روپے ادا نہ کیے تو گجرات کے اس مل مالک کو عرفان کے کارخانے اور کوٹھی کی ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عرفان نے اپنا کاروبار اور اپنی کوٹھی گروی رکھ کر اتنی بڑی رقم کیوں لی تھی۔ اب مردہ عرفان سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کا برا نتیجہ عشرت اور اس کے بچوں کو بھگتنا پڑا۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق انہیں کاروبار اور کوٹھی سے بے دخل ہونا پڑا۔ میں نے عشرت کے باپ کو ایک پاؤں سے اپاہج بنا دیا تھا۔ اس کے جوان بیٹے نے باپ، بہن اور اس کے بچوں کو سہارا دیا۔ چونکہ وہ اپنے کیے کی سزا پا رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ میرے بیٹے، میں چاہتی ہوں تمہیں ضروری معلومات فراہم کر دوں، اور میرا خیال ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی اہم باتیں بتا چکی ہوں۔ 10 برس تک ملک سے باہر رہنے کے دوران میں 2 بار شمشیر سنگھ کالیا سے میرا سامنا ہوا۔ پہلی بار میں تنہا تھی، میں نے اچانک اس پر فائر کیا۔ وہ زخمی ہو کر فرار ہو گیا تھا، شاید اس وقت اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ دوسری بار سامنا ہوا تو میرے ساتھ مراد چنگیزی تھا۔ اس نے جم کر اس کالیے کا مقابلہ کیا۔ دونوں جیدار تھے، زبردست فائٹر تھے۔ شاید چنگیزی اس پر غالب آ جاتا، لیکن پولیس گاڑیوں کے سائرن سن کر شمشیر سنگھ کالیے کو فرار ہونا پڑا۔ پولیس والوں سے پتہ چلا کہ وہ اس کی تلاش میں ہیں۔ بہرحال 10 برس کے بعد پاکستان میں واپس آ کر میں نے تمہیں پہاڑ جیسے قدآور جوان کے روپ میں دیکھا ہے۔ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ میں قاسم جان اور مراد چنگیزی کے ذریعے تمہارے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کروں گی، پھر سوچوں گی کہ تمہیں اپنی زندگی کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے یہ ڈائری تمہارے پاس کیسے پہنچاؤں۔ اس ڈائری کی تحریر ختم ہو گئی تھی، آگے سادہ صفحات تھے۔ میں نے اس ڈائری کو یوں کھلا رکھا جیسے ان اوراق میں امی کی صورت دیکھ رہا ہوں۔ کوئی مخصوص صورت تو تھی نہیں، لیکن ان کا مزاج، ان کے عزائم اور ان کی شخصیت ابھر کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے فون کے ذریعے مراد چنگیزی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امی نے اپنی ڈائری پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ اسے پڑھ کر ان کی زندگی کے حالات معلوم ہوئے، لیکن یہ حالات اور واقعات اس وقت تک کے ہیں جب انہوں نے مجھے زخمی حالت میں نہیں پایا تھا۔ مجھے آپریشن کے بعد نئی زندگی دینے کے بعد بہت کچھ معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ چنگیزی بولا، سر آئندہ آپ کو بہت سی چونکا دینے والی باتیں معلوم ہوں گی۔ میڈم نے کہا ہے کہ آپ کا فون آئے تو میں آپ کو آرام سے سو جانے کی ہدایت کروں۔ شب بخیر۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں سونے سے پہلے تمام تصویروں کو دیکھ کر دشمنوں کے چہروں کو اچھی طرح پہچاننے لگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔